ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں محمد زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ, سینئر سیاستدان. جی محمد زبیر صاحب, سب سے پہلے تو میں آتا ہوں آپ کے پاس کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں وہ ان حالات میں جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں, دو ایٹمی ملکوں کے درمیان جو ہے وہ آپ کے جنگ کا ماحول ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ملک, دونوں ایٹمی ملک جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں سر؟ میرا نہیں خیال ہے کہ دیکھیں جو پاکستان, میں تو پہلے پاکستان ہی کی بات کروں گا, ہندوستان جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ تو ایک دوسری بات ہے, بٹ پاکستان تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کے جو ہیں سب سے پہلے اکنامک چیلنجز ہیں. پاکستان کے عوام جو ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے جو معیشت کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں, اور بہت زیادہ مسائل ہیں اور بہت عرصے سے مسائل ہیں, ان کا کچھ حل ہونا چاہیے. سو اگر جنگ کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے تو معیشت آپ کی کیا افورڈ کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی ہے. سو ان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے پرابلمس میں اضافہ ہوگا, بہت زیادہ ہوگا. کتنی دیر کے لیے ہوگا ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا. پچھلی جنگیں بھی اگر اٹھا کے دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب, جو 1965 کی جنگ تھی, تو اس نے پاکستان کا ایک جو ترقی کا سفر تھا معیشت میں, اگر ایوب خان کا آپ پیریڈ دیکھیں گے تو اس کو روک دیا تھا, اور پھر اس کے بعد ایوب خان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا. اور پاکستان معیشت کے حوالے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں, اور ان کا ایگریمنٹ ہے کہ اگر وہ جنگ نہ ہوتی, میں اس کے یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان نے مسلط کی تھی, بٹ جنگ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں لڑنی پڑی تھی جب ہندوستان نے اٹیک کیا تھا, تو اس کے جو اثرات تھے وہ بہت عرصے تک چلتے رہے تھے. سو یس, اکنامکلی تو بالکل بھی نہیں آپ افورڈ کر سکتے یہ, وہ ہم اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں. سو لیکن اگر مسلط کی جائے تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے بٹ ٹو ڈیفینڈ یور کنٹری. نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں بھارت کو ہی لے لیتے ہیں. بھارت اس وقت دنیا کی 5ویں معاشی طاقت بن چکا ہے. بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہیں, بڑے ملکوں کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ, بڑے بڑے وہاں پہ مومنٹ ہو رہی ہے, وہ دوسری معاشی قوت بننا چاہ رہا ہے. تو کیا بھارت خود اس قسم کی جنگ کو انیشیٹ کر سکتا ہے جو کہ اس کے لیے بھی تباہی کا باعث ہوگا, کیونکہ پاکستان بھی ایک ایٹمی ملک ہے اور ایک طاقتور ترین ملک ہے سر؟ بھارت کو زیادہ نقصان ہوگا, پاکستان سے بہت زیادہ نقصان ہوگا. اگر آپ نے جو ذکر کیا کہ بھارت ایک دنیا میں ایک بڑی اکنامک قوت سمجھی جاتی ہے, بالکل صحیح معنوں میں, اور ان کا گراف اوپر جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کی گروتھ ریٹ جو ہے 6-7% مسلسل کنسسٹنٹلی رہی ہے, اور اس سال بھی ایسی ہی توقع کی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی 2-2.5%, 2% سے بھی کم, کبھی نیگیٹو. سو جو گیپ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بھارت مومنٹم ہے, اس کو معیشت کے حوالے سے مومنٹم از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. بڑا پازیٹیوٹی ہے دنیا کی نظر میں. سارے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہاں آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ یورپین کنٹریز سے آ رہے ہوں, یو ایس سے یا فار ایسٹ سے یا چائنا سے. سو وہ مومنٹم کیوں لوز کرنا چاہے گا؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ٹورزم بھارت بہت ارن کرتا ہے, بڑا ڈپینڈ کرتا ہے, خاص طور پر کشمیر کے علاقے میں ٹورزم میں اضافہ بھی ہوا ہے پچھلے سالوں میں. اگر آپ وار ہسٹیریا کریٹ کریں گے, وار تو بعد کی بات ہے, وار ہسٹیریا کریٹ کریں گے تو ایک تو وہ ٹورسٹ آنا بند ہو جائے گا, اور وہ فائنینشلی بہت زیادہ بڑا نقصان ہوگا بھارت کو. پلس جو آپ نے ذکر کیا کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں کا ایک بلیف ہے کہ انڈیا جو ہے ایک اکنامک پاور ہے, اینڈ ایوری ون وانٹس ٹو بی ان انڈیا. جو بھی دنیا کا بڑا اکنامک جس کی بھی قوت ہے بزنسز کے حوالے سے جو بھی دیکھیں, تو ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ اس ریجن میں جب آتے ہیں کہ انڈیا جائیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, پاکستان آئیں, بنگلہ دیش جائیں, سری لنکا یا ویتنام وغیرہ. اینڈ انڈیا ابھی تک جو چل رہا تھا کہ ریمینڈ ون آف دی مور فیوریٹ ڈیسٹینیشنز فار انویسٹمنٹ. سو آئی تھنک انڈیا ول لوز فار مور دین پاکستان. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا وجوہات ہے کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن آیا ہے پلوامہ کے بعد پہلگام کا, اور پہلگام میں تو ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, کچھ دے نہیں پا رہے ہیں. ان کے اپنی جو اپنے فوجی ایلیمنٹس ہیں یا آپ کے جو سیاسی ایلیمنٹس ہیں, اپوزیشنز ہیں, یہ سوال اٹھا رہے ہیں
کہ ایک کراس بارڈر کیسے ہو گیا جب وہاں پر 4 لاکھ فوجی ایک چھاونی ہے پوری، اور آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو لے کے آئیں. تو سر کیا وجوہات ہے کہ انڈیا نے یہ ایک مس ہیپ ہوا ہے، جو بھی دہشت گردی ہوئی ہے اس کو پاکستان سے جوڑ دیا ہے، اور اس کو کوئی فائدہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. آخر کوئی کیا فائدہ لینا چاہتا تھا جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوئی؟ کیا ہوا ہے سر؟ یہ دیکھیں پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتے تھے. مودی سرکار جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ اب دیکھیں ایک بہت بڑا فرق ہے پاکستان اور ہندوستان کی پولیٹیکل نیریٹو میں. پاکستان میں تقریباً آپ بھی اس کے گواہ ہیں، سب ہیں، کہ پچھلے 4 5 6 الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیں. انڈیا از ناٹ اے ڈبیٹنگ ایشو ان پاکستانی الیکشنز. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی انڈیا کو لے کے ایک پولیٹیکل نیریٹو نہیں بناتی ہے. واٹ ایور از ہیپننگ ان انڈیا وہ میرا خیال ہے ذکر تک نہیں آتا ہے. پاکستان کے اپنے چیلنجز اور دوسرے ایشوز ضرور آتے ہیں، لیکن انڈیا پاکستانیز کے لیے اوبسیشن نہیں ہے. انڈیا کے لیے پاکستان از این اوبسیشن، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. چاہے اسٹیٹ الیکشنز ہو رہا ہے، چاہے نیشنل الیکشن ہو رہا ہے، پاکستان بیشنگ جب کرتے ہیں تو وہ اس سے ایک ہسٹیریا کریٹ کرتے ہیں کہ جی سارا پرابلم اگر انڈیا میں، غربت بھی اگر انڈیا میں ہے تو اس کی وجہ. اب اسی جو نیریٹو ہے نا اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اب حملہ ہوا، ٹیررسٹ اٹیک ہوا، ہم سب کو سمپتی ہے. مودی صاحب نے اس لیول پر لے گئے جہاں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم انویسٹیگیشن بھی نہیں کرنے کی انٹرسٹڈ، ابھی ہم یہ سب کچھ ڈوزیر نہیں کھیلیں گے، ایگزیکٹ ان کے الفاظ تھے. اب ہم سیدھا اٹیک کریں گے. اب اس میں وہ لے کے گھسیٹ کے تمام پولیٹیکل پلیئرز کو لے کے چلے گئے، باشمول کانگریس کے لیے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ اپوزیشن ہے، وہ چاہتی ہیں کہ یہ اس میں پھنسے کسی نہ کسی طرح سے. تیسری ٹرم ہے، ہٹا نہیں سکیں بی جے پی کو، مودی کو. تو ان کو بھی وہ بھی سب سے زیادہ بیشنگ کر رہے ہیں کہ جی آپ حملہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ ڈر کیوں گئے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح اب وہاں سے نکلیں کیسے؟ کیونکہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے نا ڈاکٹر صاحب، انڈیا کی ملٹری لیڈرشپ، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے ان کی کیپیسٹی کیا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے پاکستان کا جو رسپانس ہوگا، پاکستان کا ملٹری رسپانس، اس کا بھی میگنیٹیوڈ انڈین ملٹری کو پتہ ہے. اینڈ آئی ایم شیور وہ ریسٹرین کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں. دیکھیں 2019 میں انہوں نے ایک اٹیمپٹ کیا تھا اینڈ اٹ ریزلٹڈ ان اسپیکٹیکولر فیلئر. وہ جو ابھی نندن کا ایشو ہوا تھا، جہاز بھی گر گیا، پائلٹ بھی ہمارے ہاتھ آ گیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ واگا بارڈر پر ہم نے پوری مائلیج اس کی اٹھائی، اور کیوں نہ اٹھاتے. تو اس وقت تو انڈیا میں وہ ہسٹیریا ہے، اس سے واپس آنا مودی کے لیے بہت ہی مشکل چیز ہے. ڈیم اف یو اٹیک، ڈیم اف یو ڈونٹ. اگر نہیں کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی پولیٹیکل شکست ہے. میرا خیال ہے مودی صاحب کو شاید اب تک ریئلائز، دیکھیں اٹیک کرنا ہوتا 10-12 دن ہو چکے ہیں. میری نظر میں انہوں نے اٹیک نہیں کرنا، اینڈ دیٹ شوڈ گیو اس دا کانفیڈنس کہ جی بھارت کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اٹیک کریں گے، اسٹیل میٹ ہوگا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور نو ون وانٹس کہ جی نیوکلیر آرسنل. اور دوسری چیز جو بھارت نے اٹیک نہیں کیا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ڈاکٹر صاحب ہو سکتی ہے ڈپلومیٹکلی انڈیا جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یورپین یونین ہے، خاص طور پر امریکہ ہے، وہ ڈائریکٹلی بلیم پاکستان کو کریں گے. کسی نے بھی پاکستان کو بلیم نہیں کیا. سمپتائز کیا سب نے انڈیا کے ساتھ، لیکن بلیم پاکستان کو کسی نے نہیں کیا، ایکسیپٹ فار اگر اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں جو وائس پریزیڈنٹ وانس نے کہا کہ جی پاکستان شوڈ سپورٹ دی انویسٹیگیشن. اس حد تک تو کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ پاکستان از رسپانسبل فار دس ٹیررسٹ اٹیک. اور یہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو انڈیا، یہ بھارت کی کمزور خارجہ پالیسی ہوئی یا پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی ہوئی؟ دیکھیں دونوں کا ہوتا ہے ہمیشہ. ایک ان کی ویک ڈپلومیٹک آپ سمجھ لیں انڈرسٹینڈنگ، یا جو بیفور دے ریز دس ایشو ٹو دا لیول. ایک تو وہ ان کی جو ڈپلومیٹکلی دے ور انسکسیسفل ان انڈرسٹینڈنگ کہ دنیا اس وقت، خاص طور پر ٹرمپ اس وقت ان کے اپنے مسائل کیا ہیں وہ اس میں نہیں پڑھنا چاہیں گے. ایک تو ان کا یہ بہت بڑا میسو فیلئر تھا کہ ٹرمپ کے لیے آپ کو خود پتہ ہے کہ کتنی مشکلات امریکہ میں اس وقت. اور دوسرا ظاہر سی بات ہے آپ کو کامیابی کا سہرا اگر
فیل ہوا ہے تو پاکستان کے ڈپلومیٹک ایفرٹس میں کچھ نہ کچھ تو کامیابی کا سہرا آپ کو دینا پڑے گا پاکستان کی ڈپلومیٹک مشنز کو, پاکستان کے فورن آفس کو, پاکستان کی حکومت کو, کہ جی انہوں نے اس کو جب جو امیڈیٹلی رسپانس پاکستان نے کیا تھا نا کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمیں سمپتھی ہے اور ہم اس انویسٹیگیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کسی کو بھی بلا لیں یونائٹڈ نیشنز یا کسی بھی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو, اور ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. آئی تھنک دیٹ پٹ انڈیا آن دا بیک فٹ اینڈ ایوری کنٹری ول کویسچن انڈیا کہ بھائی آپ کیوں اس چیز کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں جی 2008 میں ممبئی ہوا تھا, پھر 2016 میں یہ ہوا, 2019 میں یہ ہوا, اب ہم اس پہ نہیں پڑھنا چاہتے. تو بھائی آپ بغیر اس میں پڑے ہوئے انویسٹیگیشن کیے ہوئے تو آپ پاکستان کو آپ الزام نہیں لگا سکتے. اچھا سر, یہ دو اہم ترین بیان میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک وزیر اطلاعات کا بیان ہے جنہوں نے رات کے پچھلے پہر تقریباً کوئی شاید 1 بجے یا 2 بجے بریکنگ دی, اور ان کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس کی ان کو رپورٹ ہے, اس کے اوپر وزیر موصوف جو ہیں وہ آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے اور 36 گھنٹے پہ بھارت پاکستان پر حملہ کر دے گا. اب بھارت پاکستان پہ حملہ کر رہا تھا, آیا انٹیلیجنس رپورٹ تھی, اس موقع پہ پاکستان کو اپنے دفاعی لیول پر جو بھی کارروائی کرنی تھی, یا اس قسم کا بیان میڈیا میں بیٹھ کر ایک جنگی جنون جو پیدا ہو گیا, ماحول بنا دیا گیا, جس سے پاکستان جو ایک آلریڈی معاشی دباؤ کا شکار ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہوا سر. اس سلسلے میں ہم نے دیکھا تقریباً 428 ارب, یہ اخبارات میں بھی بہت آیا ہے, 428 ارب روپے پاکستان کے ڈوب گئے, اور KCA 100 انڈیکس میں 3000 سے 3500 پوائنٹس کمی دیکھی گئی. سرمایہ کاروں میں بے چینی ہوئی, لوگوں نے پیسہ ہولڈ کر لیا, ڈالر پہ دباؤ آ گیا. تو سر ایک اہم ترین پوزیشن پہ بیٹھ کر کیا ایسے موقع پہ جب پاکستان سخت معاشی دباؤ کا شکار ہے, اس موقع پہ اس قسم کا بریکنگ نیوز دینا اور یہ اطلاع دینا کہ بس اب بھارت 24 گھنٹے پہ حملہ کرنے والا ہے, یہ دانشمندانہ اسٹیٹمنٹ تھا یا یہ غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ تھا؟ غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ تھا, بہت ہی زیادہ غیر ذمہ دارانہ. لیکن عطا تارڑ انفارمیشن منسٹر ہیں, از دا اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ, سو وہ اپنی پرسنل حیثیت سے یا انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے نہیں آئے تھے. وہ ہی واز ریپرزینٹنگ دی پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ دا انٹائر کیبنٹ, اور وہ ان کو بالکل, اگر ان کو یہ خیال نہیں تھا تو خیر اور بڑی غیر ذمہ داری ہے, لیکن آئی ایم شیور ان کو یہ احساس تھا کہ وہ رات کے 1 بجے جا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ ایک ویسے ہی آپ رات کے اس پہر جا کے اگر آپ کوئی بھی پریس کانفرنس کریں گے تو الارم بیلز تو نارمل سے بھی اگر شام کے 6 بجے کرتے, 7 بجے کرتے, تو اس سے بہت زیادہ 100 گنا زیادہ الارم بیلز ہوں گے. اب انہوں نے کیوں دیا تھا, میرا اپنا ذاتی خیال ہے, ظاہر سی بات ہے میں تو اسسمنٹ کر سکتا ہوں کہ وہ دیکھیں نا, پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایک بڑا زبردست موقع مل گیا ہے کہ جو مشکلات ان کی تھیں, اور خاص طور پر اپوزیشن کے حوالے سے, خاص طور پر اکنامک چیلنجز کے حوالے سے, خاص طور پر لوگوں کی جو ڈسکنیکٹ ہے یا نفرتیں ہیں لوگوں کی, اس حوالے سے جب آپ نیشنل لیول پر ایک نیشنلزم کا پرچار کرتے ہیں, فیور کریٹ کرتے ہیں, ایک ہندوستان کی طرف سے خطرہ, ایک جنگ کا سما پیدا کرتے ہیں, تو اس میں پھر آپ کو یہ بڑا اچھا موقع ملتا ہے کہ وہ جو تمام ایشوز ہیں اس کو پیچھے رکھ کے آپ کہیں کہ پوری قوم ایک ساتھ ہو جائے. اب پوری قوم کے پاس تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں. پوری قوم تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم اس وقت, آپ وہ پہلے عمران خان کو ریلیز کریں اور آپ نے اس کو کیوں اریسٹ کیا تھا, اور آپ کی معیشت اتنی خراب ڈوبی ہوئی ہے, وہ ہم تو نہیں آپ کو سپورٹ کریں گے. وین اٹ کمز ٹو پاکستان انڈیا ریلیشنز اینڈ دا پاسبلٹی کہ ایک جنگ ہوگی, تو ظاہر سی بات ہے سارے پاکستانی تو قوم کے ساتھ ہی, حکومت کے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے, ملٹری کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو یہ ایڈوانٹیج ظاہر ہے, وہ پھر ترانے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر یہ سب کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے. سو یہ ایک ظاہر سی بات ہے کیپٹلائز کرنا چاہتے تھے جو ہندوستان نے, بٹ اس میں آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ڈاؤن سائڈ نہیں دیکھی کہ ہم یہ کیوں کر رہیں گے, اور اس سے پھر جو پاکستان کی معیشت کو جو آلریڈی اتنی مشکل حالت میں اور زیادہ نقصان ہوگا, لوگوں کا کانفیڈنس خراب ہوگا,
اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر جنگ، کیونکہ کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ایسی نہیں ہے، اس کے بعد بھی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جس میں آیا ہو کہ انڈیا واز جسٹ گوئنگ ٹو اٹیک ود ان 24 اور 36 آورس. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا سر، کچھ لوگوں کا خیال ہے، میں آپ سے اس پہ چاہتا ہوں کہ جناب عطا تاڑ نے دنیا کو میسج کیا تاکہ دنیا جو ہے وہ بھارت کو روکے، اور بھارت بالکل جنگ کے لیے تیار ہے. تو عطا تاڑ کے اس بیان کے بعد دنیا نے بھارت کو روک دیا. اچھا سر، میں جتنا پڑھتا ہوں اس میں دنیا کی جو سربراہان ہیں وہ اپنی انٹیلیجنس آرگنائزیشن کی نیوز پر، سب اس وقت بھارت اور پاکستان دو ایٹمی ملک ہے اور ان کے درمیان اتنا ٹینشن ہے کہ پوری دنیا کی ایجنسیز اس وقت ان کو فالو کر رہی ہوگی. اچھا، ایجنسی سے ایجنسی نیوز ضرور کنوے کی جاتی ہے کہ جی فلاں جگہ اٹیک ہونے والا ہے یا فلاں جگہ پر ایکشن ہونے والا ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عطا تاڑن نے بیٹھ کر دنیا کو بتایا اور دنیا نے پھر بھارت کو روکا. تو کیا عطا تاڑن کی اسٹیٹمنٹ پر امریکہ یا چین یا سعودی عرب یا روس ڈپینڈ کرے گا، یا وہ اپنی انٹیلیجنس آرگنائزیشن پہ جو فلی ایکٹیو ہوں گی وہ بتائیں گی اپنے صدر کو؟ ایبسولوٹلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. عطا تاڑ کے کہنے سے تو کوئی نوٹ بھی نہیں کرے گا. عطا تاڑ کے کہنے پر اگر ریاکٹ پوری دنیا کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے وہ تو پھر پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی. امریکن پریزیڈنٹ کے لیے کہتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کچھ بھی بول دیتا ہے تو پوری دنیا کی مارکیٹس ہل جاتی ہیں. عطا تاڑ کے کہنے سے پوری دنیا کی مارکیٹس یا پوری دنیا کی ایجنسیز موو نہیں ہوں گی. سو آئی تھنک ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، اینڈ آئی تھنک مے بی انہوں نے ریئلائز بھی کیا ہو. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا آگے پیچھے دو پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں آئی ایس پی یا چیف آئے تھے. ایک انہوں نے اکیلے کی تھی اور پھر ایک اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کی تھی. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں بھارت اٹیک کرنے والا ہے. سو ان کے پاس تو ظاہر سی بات ہے زیادہ کریڈیبل خبر ہوگی کمپیئر ٹو عطا تاڑ. سو آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک وی کین جسٹ ڈسمس واٹ ایور ہی سیڈ. اور مے بی وہ جو میں نے کہا، میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ پاکستان میں وار ہسٹیریا کریٹ ہونے سے حکومت وقت کو فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے، آپ بھارت کو ایکیوز کریں بھارت اٹیک کرنے والا ہے، ایک پورا نیشنلسٹک فرور کریٹ ہوتا ہے، اس سے حکومت وقت کو فائدہ ہوتا ہے. دیٹ از واٹ ہی وانٹڈ ٹو اچیو دیٹ، اور ہز گورنمنٹ وانٹڈ ٹو اچیو دیٹ. حکومت کو فائدہ ہوتا ہے. حکومت اور ریاست میں فرق ہے، پاکستان عوام سب فرق ہے، معیشت میں فرق ہے. بہرحال اب ایک دوسرا بیان ہے سر جو بہت ہی کنڈیم ہے، بہت لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہر لیول پر، چاہے عسکری لیول ہو یا آپ کے دفاعی لیول پر، آپ کے یا سیاسی لیول پر یا میڈیا کے لیول پر. تجزیہ نگار انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ایک ہوا بن گیا ہے. ہمارے ڈیفنس منسٹر جو بہت اہم پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو ایک چینل کو انٹرویو تھا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ 3 ڈیکیڈ سے ہم دہشت گردی کر رہے ہیں امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے. اس کو بین الاقوامی دنیا میں بڑا پن پوائنٹ کیا گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس سلسلے میں انڈیا نے اقوام متحدہ میں اس ایشو کو اٹھایا ہے اور وہ بار بار اٹھائے گا اور پہلے بھی اٹھاتا رہا ہے. تو اس کو موقع نہیں مل گیا سر، یہ پاکستان کے امیج کو ڈیمیج کیا آپ نے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے کے؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں نا، انڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہی تو کہہ رہے تھے. اب خود ڈیفنس منسٹر نے مان لیا. اور یہ مطلب صرف یہ نہیں، یہ تو ایون ورس ہے جو انہوں نے سیکنڈ پارٹ اپنا جو آپ کا کہا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ہم دہشت گردی کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم دہشت گرد تنظیمیں بنا رہے تھے، ان کو ٹرین کر رہے تھے، ان کو فنڈ کر رہے تھے. بیکاز کویسچن یہ تھا کہ ڈونٹ یو تھنک پاکستان ہیز اے لانگ ہسٹری of training and funding terrorists, setting up training and funding terrorist organizations. جس کے جواب میں انہوں نے ہاں کیا، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ ہم یہ امریکہ اور ویسٹ کے کہنے پر کر رہے تھے. پہلے تو دہشت گردی کا انٹرپریٹیشن میرا خیال ہے خواجہ آصف کو پتہ نہیں ہے. دہشت گردی امریکہ کہے آپ کو کرنے کے لیے یا افغانستان کہے یا کوئی اور ملک کہے، آپ دہشت گردی کوئی بھی ایک کریڈیبل میچور کنٹری دہشت گردی نہیں کرتی ہے. آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا، اور صرف یہ ایکسیپٹ نہیں کیا، آپ نے کہا کہ 3 دہائیوں سے ہم کر رہے ہیں.
اینڈ آئی ایم شیور 100% خواجہ آصف جو ہیں اس کو پاسبلی ریگریٹ بھی کر رہے ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, ہیونگ ورکڈ ود خواجہ آصف اینڈ ان دا سیم پارٹی PMLN کے ساتھ, اگر میں PMLN میں آج ہوتا اور میرے جیسا لیول کا بندہ یہ بیان دیتا تو ابھی تو ہتھکڑیاں لگ چکی ہوتی. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. لیکن وہ چونکہ ان کی دوستی اور وہ قربت اتنی زیادہ اتنی کلوز ہے کہ ہی گیٹس اوے ود اینی تھنگ. So this is the difference. اگر یہ مصدق ملک دیتا, مصدق ملک ابھی کابینہ سے اس کو فارغ کر چکے ہوتے. سو کوئی بھی شخص, اب خواجہ آصف ظاہر ہے کلاس فیلو بھی رہے ہیں, ان سے قریب بھی ہیں, 3 یا 4 دہائیوں سے دوست ہیں ان کے, میاں صاحب کے دونوں, شہباز شریف صاحب کے بھی اور نواز شریف صاحب کے بھی, تو وہ بچ کے نکلے. لیکن انہوں نے پاکستان کی سچویشن کو آنے والے وقت میں بھی خراب کیا ہے, کیونکہ سب کوٹ کریں گے کہ آپ تو دہشت گردی. فیٹف میں ایشو کیا تھا ڈاکٹر صاحب, فیٹف میں ساری دنیا ہمیں یہ کہہ رہی تھی کہ جو آپ کی 8-10 تنظیمیں ہیں یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. ہم کہتے تھے نہیں ہیں, یہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی افغانستان سے آپ نے پھر 2020 میں وہ ساری ختم کی, بین کی, کیونکہ آپ کو بلیک لسٹ میں لے کے جا رہے تھے فیٹف والے, اس لیے آپ نے کی. اور میاں نواز شریف کی پوزیشن تو بالکل کلیئر تھی. وہ تو سب سے زیادہ حیران ہوں گے خواجہ آصف کے اسٹیٹمنٹ پر کہ بھائی آپ نے یہ پبلک میں دنیا کے سامنے کیوں اتارنا تھا. اور وہ بھی آپ کو یا کسی اور لوکل چینل کو انٹرویو نہیں دے رہے تھے, وہ دے رہے تھے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کو, اور ان کے سامنے یہ تسلیم کیا. اور اس خاتون کا ایک بڑا ایک جو انداز تھا پھر کوسچن پوچھنے کا, سو دس از یور ایکسکیوز, کہ مطلب آپ دہشت گردی کریں, آپ ٹرین کرتے ہیں, آپ فنڈ کرتے ہیں. مطلب کمال ہے. امریکہ نے کہہ دیا, آپ نے سب کچھ کرنا شروع کر دیا کہ جو مرضی آپ کو کوئی بول دے, اور آپ اس کا یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ کتنا زیادہ نقصان دہ ہے. یہ کتنا بڑا نقصان. اچھا سر, میں نے ایک اور بیان بھی دیکھا تھا, یہ ہمارے جو وزیر ہوتے ہیں یا وزیر اعظم ہوتے ہیں سر, ان کو اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے. کیونکہ عمران خان بھی ایران گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہماری زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو سر یہ اس سے کتنا بڑا نقصانات ہوتے ہیں. اور بھارت نے اس اسٹیٹمنٹ کو کئی جگہ کوٹ کیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر دفاع کے اس اسٹیٹمنٹ کو وہ اقوام متحدہ پہ تو لے گیا ہے, اور دنیا کو یہ سوال اٹھاتے رہے. اور آپ نے جس طرح کہا کہ ہمارے پاکستان کو اس سے بہت نقصان پہنچے گا. تو سر میں تھوڑا سا 1-2 اور ایشوز کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ APC بلائی جائے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے PTI, وہ کہتی ہے ہم حکومت کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوں گے. اس موقع پہ جو موجودہ حالات ہیں ہم اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھارت کے خلاف سخت موقف بھی اختیار کیا ہے. لیکن میرا جو سوال ہے کہ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ APC بلانی چاہیے, ایک, اور APC میں PTI اگر شامل نہیں ہوتی ہے تو اس APC کی اہمیت کیا ہوگی, 2, اور APC میں اگر PTI شامل نہیں ہوتی ہے تو PTI کی کیا پوزیشن ہوگی اس موقع پہ جبکہ جنگی حالات ہیں, عوام کیا سوچے گی, 3, اور چوتھا کہ اگر PTI یہ کہتی ہے کہ اس اہم ترین موقع پہ نیشنل انٹرسٹ پہ آپ APC میں عمران خان کو بھی شامل کریں تو اس کی یہ ڈیمانڈ کس حد تک صحیح ہوگی؟ دیکھیں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ, ان سب سوالوں کا جواب ایک جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اگر ایسا موقع ہے اور اتنی زیادہ, اور اگر نیشنل انٹرسٹ, اس سے زیادہ تو بڑا کوئی چیلنج ہو ہی نہیں سکتا نا کہ پاکستان کی انٹیگریٹی از ایٹ سٹیک. تو اس وقت اگر حکومت کو چاہیے تھا کہ عمران خان کو وہ ریلیز کر دیتے, اور ریلیز کر کے عمران خان نے جب جیل میں بیٹھ کے اتنا اچھا بیان دیا ہے تو جیل سے باہر آ کے وہ کیوں سیاست کرتے؟ وہ جیل کے باہر آ کے بھی ویسے ہی یا اس سے سخت بھارت کے خلاف بیان دیتے, اور سپورٹ میں ہماری فوج کے. اور 70% یا 65% جو عوام ہیں جو PTI کے ساتھ ہیں, جو عمران خان کے ساتھ ہیں, ان میں جوش جذبہ اور زیادہ ہوتا ہے, جو آج ہے اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان بھی باہر آ گیا اور ہم بھارت کو مزہ بھی چکھانے کے لیے تیار ہیں, اور پوری قوم یونائٹڈ ہے. جب تک پوری قوم یونائٹڈ نہیں ہوگی آپ کو جنگ نہیں جیت سکتے. یہ تو بڑا کلیئر ہے, یہ میں کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں ایسی بات کرنے والا, دنیا بھر میں یہ ایکسپیرینس ہے, پاکستان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے. ہم جب سب سے زیادہ فخر کی بات کرتے ہیں 65 وار کی, اس میں سب سے زیادہ
امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ پوری قوم ساتھ کھڑی تھی، چاہے وہ ملکہ ترنم نور جہاں کی طرف سے وہ جو ترانے آتے تھے، یا جو ہمارے فوجی بھائیوں کو سپورٹ کرتے تھے، سویلینز جو پورے شہروں میں اور ہر جگہ سپورٹ کرتے تھے اور ان کے لیے تالیاں بجاتے تھے اور نعرے لگاتے تھے، تو ایک حوصلہ ملتا تھا پاکستان کے فوجی کو، چاہے وہ سپاہی تھا، چاہے جنرل تھا، یا جو بھی تھا. اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ نہیں. سو پاکستان اگر حکومت کو، اور حکومت میرا خیال ہے اس لیے آل پارٹیز کانفرنس اگر بلانی ہوتی تو بلا بھی لیتی، بلانا چاہیے تھا. یہ آپ کا سوال تھا، بالکل بلانا چاہیے تھا، اور عمران خان کو بالکل بلانا چاہیے تھا. اس کے بدلے 2-4 مہینے تو جو سنا ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز ہی اریسٹ ہوئے ہیں پچھلے 5-6 دن میں، بجائے کہ ریلیز ہونے کے. سو انفارچونیٹ بات ہے، ایسی ڈیوائیڈڈ قوم کے ساتھ آپ جنگ کرنا کافی ایک چیلنجنگ ہے. اور میں آپ کو ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کر دوں. عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو گریونسز بھی ہیں اس حکومت سے اور اس رجیم سے، سیریس گریونسز ہیں، بہت حد تک ان کی گریونسز صحیح بھی ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنا سخت بیان دیا اور اتنا حوصلہ افزا پاکستان کے حوالے سے اور بھارت کے خلاف بیان دیا. نواز شریف جو بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے، انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تضاد ہے. آپ دیکھ لیں دونوں میں فرق کہ وہ فری بھی ہیں. نواز شریف سے تو سر معذرت کے ساتھ پوچھا گیا پہلگام کے واقعے پہ انڈس ٹریٹی کے کینسل پر، انہوں نے جواب نہیں دیا، کوئی بھی بھارت کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. انہوں نے نہیں دیا نا، میں یہی کہہ رہا ہوں. یہ ایک، چونکہ آپ نے سوال پوچھا تھا تو ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے کہ ایک شخص جس کو آپ غدار کہتے ہیں، جس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے 2 سال سے، جس کے خلاف آپ نے کوئی 200 مقدمے قائم کیے ہوئے، جس کے خلاف بالکل بے بنیاد کنوکشنز کیے ہیں، جس سے آپ نے الیکشن لوٹ لیا، اس کا مینڈیٹ چھین لیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کی پارٹی کے ساتھ زیادتی کی، وہ اس وقت قوم کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ if and but اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں پھر سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور دوسری طرف جو بینیفیشری ہیں، فارم 47 کے بھی بینیفیشری ہیں، جو اس وقت جو حکومت پنجاب میں، اس وقت جو حکومت اسلام آباد میں، اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. اور سب سے بڑا چیلنج اس ملک کو جو پیش آیا ہے تو اس میں وہ خاموش ہیں، اور عمران خان جیل سے بیٹھ کے بول رہا ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن تو بنتا ہے ڈاکٹر صاحب. بڑا کمپیریزن دے دیا سر. آپ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کسی سٹیج پہ مزید بات کریں گے. ناظرین یہ پہلا سیگمنٹ تھا، بریک میں جائیں گے. بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہمارا شروع ہوگا نئے مہمان کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ آج ایکسکلوسیو گیسٹ ہیں. ہمارے ساتھ اعجاز الحق صاحب ہیں، سربراہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء، سابق وفاقی وزیر، رکن قومی اسمبلی. جی السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا سر، پہلے ہی سوال میرا ہے، ظاہر ہے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جو حالات آپ کے سامنے ہیں، بیانات ہیں، جو اسٹیٹمنٹس ہیں، جو دھمکیاں ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اب اس سلسلے میں کیا، ظاہر ہے آپ خود بھی ایک سیاستدان ہیں اور ایک فوجی آرمی چیف کے صاحبزادے بھی ہیں، تو فوج کو بھی بہت قریب سے جانتے ہیں، یقیناً پولیٹیشنز ہونے کے ناطے آپ کا ایک بڑا حلقہ ہے. آپ سمجھتے ہیں 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان کوئی ایسی ممکنات ہے کہ کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب اگر جنگ چھڑنی ہوتی تو جنگ فوری، پہلگام کا جو اٹیک ہوا تھا نا اس کے فوری بعد چھڑ جاتی. یہ جو ڈیلے آیا بیچ میں، اس نے یہ اب ایسے تاثر پیدا کر دیا ہے کہ اب جنگ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی ممکن ہوگی. اس کی چند وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کو موقع مل گیا جواب دینے کا، پاکستان کو موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ جی آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں. پھر پاکستان کو ایک موقع مل گیا کہ اپنے دوستوں کو اور دنیا کو ایک پیغام دینے کا جی کہ ہم نے یہ معاملات نہیں کیے، ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں. اس کے باوجود کہ 2 ممالک تھے جو کہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان پر حملہ ہو جائے، اس میں سے ایک اسرائیل ہے جو کہ ان کا آج کل استاد محترم ہے ہندوستان کا، کیونکہ وہ ساری ٹریننگ اور کشمیر کے اندر تیاری اور وہاں پر جو ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے یا
اٹراسٹیز کمٹ کی جا رہی ہیں وہ سارا ان کا ٹرانسفارم کیا ہے وہاں پہ. پھر دوسرا یہ کہ ہندوستان کو یہ امید تھی کہ امریکہ سے ہمیں ایک پازیٹو جو ہے وہ جواب آئے گا, لیکن امریکہ نے اس کے باوجود کہ وہ امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, وہ امریکہ کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں, لیکن یہ انہوں نے عقل بندی کی ہے امریکہ نے کہ کھل کر اس طرح نہیں کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہمارے وزیر خارجہ اور چائنا کے وزیر خارجہ کے درمیان جو بات ہوئی اس میں انہوں نے یہ بات کھل کر کی کہ پاکستان کی آزادی, خود مختاری اور پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے انشاءاللہ ہم اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. پھر ہندوستان کے ٹیلی ویژن کو وہاں کے ایک پروفیسر نے انٹرویو دیتے ہوئے وہی بات دہرا دی, کیونکہ چائنا میں آپ اس طرح بات نہیں دہراتے کہ اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ جہاں جو دل کرتے ہیں ہم بولتے رہتے ہیں. اس نے بڑا پریسائز 3-4 پوائنٹ دیے اور اس نے آخری پوائنٹ میں یہ بتایا کہ پاکستان کے اگر پاکستان کے خلاف آپ کا خیال ہے کہ آپ کوئی محاذرہ ہی کریں گے تو ہم ان کے آل ویدر فرینڈز ہیں اور ہم پاکستان کی آزادی, خود مختاری اور سیکیورٹی کا تحفظ دیں گے. باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو یہ کہیں کہ آپ کے تو لوگ وہاں پر جو ہے حادثے کا شکار ہوئے, اپنا بادشاہ ڈیم والے کراچی کے اندر, تو وہ کچھ نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن جو الفاظ ان سے نکلے اس سے ایک ہندوستان کے اندر بڑی مایوسی پھیل گئی ہے. دوسری جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس الحمدللہ بہت بڑا ڈیٹرنس ہے, نیوکلیر ڈیٹرنس جس کو کہتے ہیں, اور یہ وہ جنگ نہیں ہوگی کہ آپ ٹھیک ہے لائن آف کنٹرول پہ تو تھوڑی بہت ٹک ٹک ہوتی رہتی ہے, اگر کوئی انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر کوئی ہمارا علاقہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان ول ہیو نو آلٹرنیٹ دین ٹو یوز آل جو ریسورسز جو ہیں ان کے پاس ہمارے پاس ہیں, کیونکہ ہماری آزادی اور خود مختاری پہ کوئی آنچ آئے گی تو یہ ہم نے کوئی پھلچڑی تو نہیں رکھی ہوئی سجا کر. اور ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں, اس میں سب سے بڑا جو بات ہوئی کہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی اس کا جو اعلانیہ آیا, اس کا جو بات باہر نکل کر آئی, اس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور حکومت اور تمام جوائنٹ سروسز چیف جو تھے انہوں نے بڑا ایک بھرپور انداز میں ہندوستان کو جواب دیا اور یہ کہا کہ اگر ہماری طرف کوئی میلی آنکھ کر کے دیکھا تو پھر بات جو ہے کہیں اور پہنچ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو, اور پھر ہندوستان کے اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی, ان کی افواج کے اندر سے جو آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی, ان کے پولیٹیشنز نے جو آوازیں اٹھانی شروع کر دی, جس میں کہ کانگریس کے وہ سونیا گاندھی کے داماد بھی تھے جو بڑے سینئر کانگریس کے ممبر ہیں یا اس کے صدر ہیں, تو اس کے بعد پھر مودی تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا پڑ گیا. لیکن اب شرمندگی کو چھپانے کے لیے وہ کوشش تو کریں گے کچھ نہ کچھ کرنے کی, تو اس کے لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے, ہمیں تیار رہنا چاہیے, اور جس طرح اب ہماری تمام فورسز ہائی الرٹ پہ ہیں ان کو ہائی الرٹ پہ رہنا چاہیے. اور دوسرا, قوم اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پہ اب متحد ہو گئی ہے, اور کوئی سیاسی پارٹی ہو یا کوئی اور مطلب کوئی اور تنظیم ہو, اگر وہ اس وقت کوئی ایسی بات کریں گے تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. آپ نے کہا کہ اگر جنگ ہونی ہوتی تو یہ اسی وقت ہو جاتی جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا. میرا آپ سے سوال ہے سر, ایک ملک معاشی اس کی معیشت سسک رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ملک جو ہے وہ اس کی معاشی طاقت یہ ہے کہ وہ دنیا کی 5ویں معاشی طاقت کے بعد اب دوسری اور تیسری بننے جا رہا ہے. دونوں ایٹمی ملک ہیں, کیا اتنی اور ملکوں کے مفادات کے لیے 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 1000 افراد کوئی معنی نہیں رکھتے, اور جبکہ یہ بات بھی ہے کہ ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان اس میں انوالو ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اس کے باوجود 2 ایٹمی ملکوں میں جنگ چھڑ سکتی تھی؟ دیکھیں, ہماری جو اقتصادی کمزوری ہے اس وقت, اور ہندوستان کے پاس اکانومی جو ہے 5ویں نمبر پہ ہے, آپ نے جیسا کہا, تو یہ ہمارے نقصان میں نہیں جا رہا, یہ ہمارے فیور میں جا رہا ہے کہ وی ہیو لیس ٹو لوز دین انڈیا ہیز.
اور انڈیا کے اندر جتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ سب کے سب 2 منٹ میں بھاگ جائیں گے. تو ان کو بھی اپنی اکانومی کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چلیں، جانوں کی قربانی تو ہم نے بڑی دی ہے. دہشت گردی جو ہندوستان پاکستان کے اندر کر رہا ہے اور یا اسپانسر کر رہا ہے یا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ TTP ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا. اب فوج بھی ہماری جو ہے اس وقت بیٹل ہارڈنڈ ہے، کیونکہ ان کی تو ایک ٹریننگ جو ہے وہ لگاتار 9/11 کے بعد 9/11 کے بعد چلتی آ رہی ہے، آف اینڈ آن. تو ہندوستان کو بڑا سوچ سمجھ کے یہ کرنا پڑے گا. ماضی کے اندر دیکھیں، جب انہوں نے جہاز بھیجے تھے تو ایک واقعہ ہوا اور اس کے فوراً بعد انہوں نے وہ جہاز بھیج دیے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہم نے وہ جہاز بھی گرا دیے اور چائے پلا کر اس کو بڑی خوشی کے ساتھ واپس ہی بھیج دیا. تو میرا نہیں خیال کہ اتنی جرت ہوگی ہندوستان کے اندر، جہاں کہ ان کی فوج کے اندر بھی ریزنٹمنٹ ہے اور ایک پوری آبادی ان کی، پنجاب جو ہے، سکھ جو ہیں، یعنی کہ وہ دل سے ان کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جبکہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سارے متحد ہیں اور افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور باقی اور ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن آج دیکھیں جو بھی اس وقت چاہے گا کہ اپنی گفتگو جو ہے وہ الگ سے کرے یا اپنی بات کو الگ کرنے کی کوشش کرے، تو پاکستان کے عوام اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ ہمارے اندر ایک بات ہے. دوسرا، قربانی کا جذبہ جو ہوتا ہے، شہادت کا جذبہ جو ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے ہم پہ، جو ان کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے اور بہت سی چیزیں دیکھنی ہے. ہمارے لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جی میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ بات بھی ایک سوال اٹھا رہے ہیں لوگ کہ جو بھارت ہے وہ امریکہ کا اس خطے میں سب سے اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لائف لائن ہے. یعنی بھارت اگر اس خطے سے الگ ہو گیا تو یہاں چائنا، پاکستان اور دوسری طاقتیں موجود ہیں، اس کے حوالے سے امریکہ کا مین الائی ختم ہو جائے گا. امریکہ کے مفادات کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا، یعنی وہ لائف لائن ہے. دوسری طرف پاکستان چین کا لائف لائن ہے، یعنی مین اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور چین اور یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے سے پاکستان کو نقصان پہنچے، کیونکہ اس کے مفادات کو نقصان پہنچے گا چین کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ملک اگر لڑنا بھی چاہیں تو دنیا کی طاقتور ترین جو ممالک ہیں امریکہ اور چینا، جن کی لائف لائن یہ دونوں ممالک ہیں، دو اہم ممالک سے ان کی بڑی وابستگی ہے، اس خطے میں مفادات ہیں، وہ لڑنے دیں گے ان کو سر؟ نہیں، دیکھیں، امریکہ کی شاید خواہش ہو، لیکن امریکہ بہت دور ہے ہندوستان سے. چائنا جو ہے اس کا بارڈر ہندوستان کے ساتھ ہے، اور چائنا نے جو ان کے وزیر خارجہ نے اور ان کے جو لوگوں نے، پروفیسر صاحب نے آ کر ہندوستان کے ٹیلی ویژن پہ کہہ دیا، اس کے بعد تو دو رائے کوئی نہیں ہے. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ کوئی پاکستان کے خلاف، پاکستان کی آزادی، خود مختاری کو یا سیکیورٹی کو کوئی چیلنج ہوگا تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں، یہ اس نے ہندوستان کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور امریکہ نے اس طرح کا ساتھ نہیں دیا ہندوستان کا جس طرح کے اپنا چائنا نے پاکستان کا دیا. امریکہ نے یہ کہا کہ آپ آپس میں بیٹھ کر اپنے معاملات طے کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ بات بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ پچھلے 3 سال سے یا اس کے زیادہ عرصے سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی. ہندوستان اپنے آپ کو 7ویں آسمان پہ چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا کہ میں شاید کوئی بہت بڑی چیز بن گیا اور مجھے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، چاہے وہ اور کوئی سیاسی بات ہو یا ڈپلومیسی ہو. جب بھی پاکستان نے انیشیٹو لیا، اور بہت مرتبہ لیے، ہندوستان نے انکار کر دیا بات کرنے سے. ان کی ٹیم نے یہاں آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا، تو وہ تو بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. اب مجبوراً دیکھیں، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے DGMOs جو ہیں ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور اب ہمارے نیشنل سیکورٹی کے جو ایڈوائزر بن گئے وہ ان کا تعلق ISI سے ہے. جو ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ شاید کسی اور کے پاس نہ ہو. تو یہ دونوں چیزیں جو ہوئی ہیں یہ بہت اچھی ہوئی ہیں، اور ہندوستان کو اب سوچنے پر مجبور کر دیا ان کے اپنے لوگوں نے بھی، اور انٹرنیشنل پریشر بھی ان پر آیا ہے. کچھ مسلم ممالک جن کا تعلق ان کے ساتھ اقتصادی طور پر بہت اچھے تھے. آپ سمجھتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی اس موقع پہ ایفیکٹو نظر آئی سر؟ ہماری سفارتی تعلقات، خارجہ پالیسی اس موقع پہ
اسحاق ڈار صاحب کی سپرویژن میں ان چیزوں کو ہم نے بین الاقوامی ملکوں کو، مہذب ملکوں کو، دوست ملکوں کو، بڑے جو ملک ہیں ان کو کنوے کیا، صحیح بات کنوے کیا، اس کا فائدہ ملا سر ہمیں خارجہ لیول پر، سفارتی لیول پر؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ایک ہمارے سفارتکاروں نے، ایک ہمارے وزیر خارجہ نے بہت سے لوگوں سے باتیں کی ہیں، گفتگو کی ہے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، تبھی یہ سارے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ہندوستان کے پاس دیکھیں، وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو پہ الزام لگائیں، اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو بھی وہاں پہ واقعہ ہوا، سمجھوتا ایکسپریس ہو گیا، ان کی پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو گیا، پلوامہ ہو گیا، ساروں پہ انہوں نے پاکستان پر الزامات لگائے۔ یعنی ان کا تو وہاں پہ چوہا بھی مر جائے تو وہ کہتے ہیں یہ ISI نے مروا دیا یا پاکستان نے مروا دیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے جو اقدامات کیے ہیں اس تیزی کے ساتھ ہندوستان نہیں کنونس کر سکا۔ اقوام متحدہ میں بھی جو قرارداد آئی ہے انہوں نے بھی کھل کر کوئی ہندوستان کی فیور نہیں کی، جس وجہ سے ان کی بڑی سبکی ہوئی ہے اور بڑے پریشان ہیں اس وجہ سے وہ۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں، مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی، یہ جو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی نیوٹرل آبزرور لائیں، اقوام متحدہ کے ذریعے آپ انکوائری کرائیں اور آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرائیے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو یہ پاکستان کی کمزوری کو تو نہیں ظاہر کر رہا؟ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا ضرورت ہے جب پاکستان نے اس قسم کا کوئی ایونٹس کیا نہیں، اور یہ جو واقعہ ہے اس پہ بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف الزام ہے، فالس فلیگ آپریشن ہے، تو پاکستان کو بڑھ کر اقوام متحدہ کے زیر اثر ایک کمیٹی بنا کر نیوٹرل آبزرور کے ذریعے اس کی انکوائری کا بار بار مطالبہ کرنا آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے؟ میرا تو خیال ہے اس کا ایک اچھا پیغام گیا ہے، جو میری گفتگو ہوئی ہے باہر کے لوگوں سے بھی، اور کچھ ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں باہر امریکہ میں اور انگلینڈ میں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان نے ایک ترب کا پتہ جو ہے وہ کھیلا ہے، کہ ان کو بالکل کارنر کر دیا۔ جو الزام لگا رہے تھے پاکستان پر تو انہوں نے کہا ہے کروا لیں نیوٹرل، آپ انویسٹیگیشن کروا لیں اور ہم بھی بیٹھیں گے، آپ بھی بیٹھیں، تو اگر ہم پہ کوئی الزام لگے گا تو ہم حاضر ہیں، اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کا بھی منہ کالا ہوگا۔ تو اس وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا ہے، ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ دنیا کا ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھنے کو ملتا ہے، میں ابھی ایک اور ایشو پہ بات کروں گا، مفادات کی دنیا ہے سر، آپ غلط بھی کر رہے ہیں، اگر آپ سے مفادات ہیں دنیا کے تو وہ آپ کو سپورٹ نہیں بھی کریں گے تو خاموش ہو جائیں گے۔ اب اس موقع پہ جب ایک جنگی حالات بھارت نے پیدا کر دیا ہے، جنگی جنون پیدا کر دیا ہے، ان کے میڈیا کے نظر میں تو اب تک پاکستان کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، ایسی صورتحال میں اس قسم کی جارحانہ ان کے وزیر اعظم کی بھی گفتگو ہے کہ اب اس ملک کو جو دہشت گردی کرتا ہے اس کو تباہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس طرح سے کھل کر بین الاقوامی جو مہذب دنیا ہے بھارت کو کنڈیم نہیں کرتے سر۔ اگر یہی عمل ہماری طرف سے ہوتا یا کسی اور ملک کی طرف سے ہوتا، ایران کی طرف سے ہوتا، تو اب تک بین الاقوامی جو مہذب دنیا ہے وہ ہم پر چڑھ دوڑتے۔ تو آپ سمجھتے ہیں سر ڈبل اسٹینڈرڈ ہے دنیا میں؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ڈبل سٹینڈرڈ بھی ہے اور ہماری اپنی تھوڑی سی اس میں کمزوری بھی رہی ہے۔ ہمیں دہشت گردی کا شکار کر دیا گیا، پورے بھرپور طریقے سے ہندوستان، اسرائیل اور دیگر ایجنسیاں مل کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہاں پر انسرجنسی کرواتے رہے، KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر جگہ جگہ دھماکے کروائے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو نہیں اجاگر کر سکے، ہم خاموش رہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کروائی آ کر۔ 6 لوگ تو حکومت بھی مانتی ہے اور دنیا کو بھی پتا ہے کہ 6 لوگ انہوں نے منسیرا میں، بالا کوٹ میں، سیالکوٹ میں اور لاہور میں ٹارگٹ کلنگ کروائیں پیسے دے کر۔
اور ہمارے ہی لوگوں کو پیسے دے کر آگے کیا اور انہوں نے پھر اس بات کا اقرار کیا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہی ہے نا. اور پھر ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم ان چیزوں کو اجاگر کرتے, لیکن ہمارے کیونکہ ہم خود دہشت گردی کا شکار تھے. ہمارے بلوچستان کے اندر انہوں نے جو کچھ سمجھوتا ایکسپریس میں وہی سارے ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو وہ ثبوت دنیا کے آگے رکھنے چاہیے اور بار بار رکھنے چاہیے. ہمیں اپنے سفارت خانوں کو متحرک کرنا چاہیے تاکہ وہ جا کر وہاں سب کو بتائیں. میں آپ کو بس ایک بات یہ بتا دوں کہ جب ہندوستان نے کیمیکل پیلٹس استعمال کیے تھے جو کہ وار کرائم میں آتا ہے, تو اس وقت ہمارے وفود گئے تھے بیرون ملک, بہت سے ملکوں میں گئے, کوئی رشیا میں, کوئی یورپین یونین میں اور انگلینڈ میں اور دیگر جگہ. تو میں یورپین یونین میں گیا تھا. آپ یقین کریں کہ جب وہاں جا کر ہم نے وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز دکھائیں تو وہاں کے اسپیکر جو تھے بیلجیم کی پارلیمنٹ کے, وہ آنسوؤں سے رو پڑا. اس نے کہا کہ میں ایک صحافی رہ چکا ہوں اور میں نے اتنی اٹراسٹیز, اتنی دہشت گردی نہیں دیکھی, لیکن ہمیں افسوس کر رہا تھا اس بات کا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں, یہ تو آپ نے آ کر ہمیں بتایا. تو یہ کام ہمارے سفارت خانوں کا بھی ہے کہ وہ باقاعدہ جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر, کے پی کے اندر, جو افغانستان میں بیٹھ کر یہ ہندوستان کے وہاں پہ ٹریننگ دے رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں, اکوپمنٹ دے رہے ہیں, یہاں آ کے دہشت گردی کرنے کے, ہمیں چاہیے کہ اس کو اجاگر کریں ہم, اور ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ان کے منہ پہ مارنے چاہیے جا کر. انہیں بتانا چاہیے کہ یہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, کہ یہ ہمارے کیوں ان کے اقتصادی معاملات ہیں نا سب. مطلب ہمارے بہت سے قریبی دوستوں کے بھی بلینز کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پر, تو لازمی بات ہے جب اتنی انویسٹمنٹ ہو تو وہ سوچتے ہوں گے کہ, پر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ ہندوستان کو لڑنے سے روکیں گے, کیونکہ پھر ان کی اپنی بھی معیشت کو جو ہے تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوگا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعت اور عوام اور فوج ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہی ہے, انکلوڈنگ حکومت, لیکن ہمیں سیاسی عدم استحکام بھی نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی فوج کے ساتھ تو کھڑی ہے اس ایشو پہ, لیکن حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی ہے, ان کا بیان بھی آ چکا ہے. ایک تو سر اس پہ آپ کیا کہیں گے, اور دوسرا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فوری طور پر اے پی سی بلایا جائے. تو اے پی سی اگر بلاتے ہیں تو اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی اگر اس اے پی سی کا حصہ نہیں بنے گی تو پھر اس اے پی سی کی کیا اہمیت ہے؟ اور اگر بنتی ہے اور اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس اے پی سی میں جو بہت اہم موقع پہ بلائی جا رہی ہے, ملک کی مفاد کا معاملہ ہے, تو عمران خان جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں ان کو بھی اس اے پی سی میں دعوت دی جائے, بلایا جائے. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. اے پی سی تو ضرور بلانی چاہیے, لیکن جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کا بائیکاٹ کیا تھا, اگر اس دفعہ انہوں نے بائیکاٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی غیر سنجیدہ اقدام ہوگا. اور عمران خان صاحب تو اس وقت جیل میں, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کنوکٹڈ شخص کو آپ لائیں اور صرف میٹنگ کے لیے لائیں. ان کی پوری جماعت ہے جو کہ وہاں آ سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں بلانا چاہیے, ان سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے اور جماعت کو بلانا چاہیے. یہاں پر ایک میں بات بڑا بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک تو ہوتا ہے سیاستدان, ایک ہوتا ہے اسٹیٹس مین. یہ جتنی ہماری لیڈرشپ ہے 30 35 سال اور وزرائے اعظم رہ چکے ہیں, کوئی صدر رہ چکے ہیں, ابھی بھی اگر انہوں نے اسٹیٹس مین بن کے نہ دکھایا اور ایک سیاستدان کی طرح اپنے مفادات کو سامنے رکھا, کیونکہ یہ کچھ ہمیں اگزامپل ملے ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ یہ جس دن یہ جھگڑا شروع ہوا اور ایک ہائی الرٹ تھا نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد, تو پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے کہ وہ بیان دیتے کہ ہندوستان کو دھمکی دیتے, انہوں نے آگے پہلے اپنی نہروں والا مسئلہ حل کروایا. اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان کی بات کرتے, نہروں والا مسئلہ خاموشی سے حل ہو جانا تھا, سی سی آئی کی میٹنگ ہو جاتی وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت اگر کسی سیاستدان نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا تو 25 کروڑ عوام جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ میری بات آج آپ نوٹ کر لیں. آپ بلائیں میٹنگ اے پی سی کی, اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو نہیں آئے گا وہ آئسولیٹ ہو جائے گا بالکل. تو عقل مند جو ہوگا, جو ذہین ہوگا, جو اسٹیٹس مین ہوگا, جو
دیوار کے پیچھے دیکھ سکے گا. وہ اندر ہو یا باہر ہو وہ کہے گا جی اس وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اپنے ملک کے سامنے سے بالاتر ہو کر سوچ رہا ہوں. اگر یہ بیان دیں گے تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ایک سٹیٹس مین ہے اور واقعی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, ورنہ نہیں کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے سر, اعجاز الحق صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہاں وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.